تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ 11 نومبر سن 683 عیسوی کا دن کہ جب یزید کے خون آشام دور حکومت کا خاتمہ ہوا، خاندان اہل بیت سمیت سینکڑوں صحابہ کرام کے قتل کا موجب بننے والا ظالم و سفاک حکمران 36 سال کی عمر میں صرف 3 سال بدترین حکمرانی کرنے کے بعد اپنے پایہ انجام کو پہنچا۔ دوستو، یوں تو یزید کی کل اولاد کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے، جن میں 15 لڑکے اور 6 لڑکیاں شامل تھیں۔ تاہم یزید کا سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا معاویہ تھا، جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا۔ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تحریر کرتے ہیں کہ یزید کا یہ بیٹا انتہائی خوبرو اور وجیح تھا۔ یہ بے حد سفید رنگ اور سیاہ گھنے بالوں والا نوجوان تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جو علاقے دولت امیہ میں شامل نہ تھے وہ انہیں فتح کر سکے، اور جن باغیوں کے سر یزید کے سامنے جھکتے نہ تھے وہ انہیں جھکا سکی۔ یزید نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے عرب کے سب سے قابل ترین استاد عمر المقصوص کی خدمات حاصل کیں۔ معاویہ بن یزید کے استاد نے اسے قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کروایا اور اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کی محبت کا بیج بویا۔ نتیجتاً معاویہ بن یزید اپنے عادات و اطوار اور خصائل میں اپنے باپ یزید کی ضد ثابت ہوا۔ یزید کی اچانک اور غیر متوقع موت کے بعد معاویہ بن یزید دولت امیہ کا اگلا حکمران بنا۔ 3 براعظموں کی حکومت اور وسائل صرف 19 سال کے اس لڑکے کے ہاتھوں میں آ گئی۔ دوستو، یہ عمر کا وہ دور ہے کہ جب انسانی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کی تربیت کا اثر تھا یا اہل بیت کی محبت کہ وہ ایک دن بھی سکون سے مسند خلافت پر نہ بیٹھا۔ معاویہ بن یزید کو تخت خلافت سے خون اہل بیت کی بو آتی تھی۔ یہ اپنے باپ کی سیاہ اعمالیوں کے بارے میں سوچ کر شدید بیمار رہنے لگا۔ یزید کی یوں اچانک موت نے اس کے بیٹے معاویہ کو ایک دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا کہ یا تو وہ ظلم و بربریت اور عیش و نشاط کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور کر لے۔ بعض مورخین کے مطابق 40 دن، بعض کے مطابق 3 ماہ اور بعض کے مطابق 4 ماہ کی حکومت کے بعد بالآخر معاویہ بن یزید نے تخت خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت کے آخری روز معاویہ ابن یزید نے اپنے خاندان کے سرکردہ افراد اور حکومتی عہدیداران کو جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ معاویہ نے اپنی تقریر میں پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد گویا ہوا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ گر تم چاہو تو میں اسے طاقتور شخص کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے اسے حضرت عمر کے لیے چھوڑ دیا تھا، یا اگر تم چاہو تو میں تمہارے شورا کے 6 آدمیوں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑا تھا، لیکن تم میں اس کے مناسب حال کوئی شخص نہیں، لہٰذا میں نے تمہاری امارت کا معاملہ تم پر چھوڑ دیا ہے، بس جو شخص تمہارے لیے مناسب ہو اسے اپنا امیر بنا لو۔ میں اپنی بیعت تم لوگوں پر سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت و اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگی۔ محفل میں موجود ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ منبر کے نزدیک ہی بیٹھے مروان بن حکم نے معاویہ بن یزید پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا: مجھ سے دور ہو جا، کیا تو ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا ہے کہ میں تمہاری گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا اور پھر منبر سے نیچے اتر آیا۔ دوستو، یہاں معاویہ ابن یزید کا یہ شہرائے آفاق خطبہ مختصراً پیش کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری یا دیگر تاریخی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
شیخ کمال الدین الدمیری اپنی کتاب کتاب الحیوان الکبریٰ جلد اول اور ابن العبری اپنی کتاب تاریخ مختصر الدول میں تحریر کرتے ہیں، خاندان بنو امیہ کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اس کے بعد خلافت و حکومت ان سے چھن سکتی تھی، لہٰذا اس کا انتقام لینے کی خاطر سب سے پہلے یہ لوگ عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تم نے معاویہ کی اس طرح تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا، تم نے ہی اس کو بھڑکایا ہے کہ وہ بھرے مجمع میں بنو امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ بعد ازاں ظالموں نے ایک گڑھا کھودا اور اس عالم کو پکڑ کر اس میں زندہ دفن کر دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، ان سب کا مستند ترین حوالہ ہمارے پاس موجود ہے اور طلب کرنے پر پوسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 3 براعظموں کی حکومت کو ٹھکرانے کے بعد معاویہ ابن یزید اپنے گھر میں مقید ہو گیا، یہاں تک کہ خلافت چھوڑنے کے صرف چند ہی دن بعد یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابن کثیر اور امام طبری سمیت دیگر کئی مورخین لکھتے ہیں کہ معاویہ بن یزید کو زہر دے کر یا پھر خنجر کی مدد سے قتل کیا گیا۔ تاہم معاویہ ابن یزید کے خلافت ٹھکرا دینے کے باوجود بھی امتی مسلمہ میں اتحاد اور یگانگت قائم نہ ہو سکی، کیونکہ اس کے بعد حجاز کے علاقے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہوئی، جبکہ عراق و شام اور دیگر علاقے خاندان بنو امیہ کے ایک فرد مروان بن حکم کے زیر تسلط چلے گئی۔ یوں حکومت و اقتدار کی یہ رسہ کشی مزید طول اختیار کر گئی۔ دوستو، آج معاویہ بن یزید کو دین اسلام کے ہر مکتبہ فکر میں انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ بے شک پاک ہے وہ پروردگار کے جس کے نظام قدرت میں کہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی کافروں میں شمار کیے گئے تو وہیں ظالم ترین فرعون کی بیوی آسیہ اپنے وقتوں کی افضل ترین خاتون قرار پائیں۔ یہ رب ذوالجلال ہی کا کرشمہ ہے کہ یزید جیسی شفاق اور ظالم انسان کے گھر معاویہ جیسا نرم دل اور اہل بیت سے محبت رکھنے والا بیٹا پیدا ہوا۔